अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, जॉन एलिया ने कहा था कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं। यानी जॉन एलिया कह रहा था, वो हमारे बारे में कह रहा था कि खुद को उजाड़ बैठा हूँ, खुद को तबाह कर बैठा हूँ, खुद को आग लगा दी है, लेकिन मलाल नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं। हमसे मुखातिब था, हमसे, हम पाकिस्तानियों से, हमसे मुराद यह है कि आप और में भी शामिल हैं, बड़े से लेकर सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटे तक हम सब शामिल हैं कि खुद को तबाह कर बैठे हैं, लेकिन मलाल भी नहीं है, तरजीहात नहीं है। नाजरीन, एक अजीबो गरीब बेढंगा किस्म का सिस्टम है जो कि घसीटा जा रहा है, रेड़ा जिस तरह घसीटा जाता है वैसे घसीटा जा रहा है। पॉलिसी समझ नहीं आ रही, डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, फॉरेन पॉलिसी का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हुकूमत ये कह रही है कि हाइब्रिड मॉडल है, अजीब और गरीब किस्म का। नाजरीन, एक खौफ है, एक बेचैनी है जो कि इस मुल्क के अंदर मौजूद है, एक क्लैरिटी नहीं है, सोचों की क्लैरिटी नहीं है जो कि समझ है। आप सिर्फ एक काम करें, इस वक्त आप गूगल पर जाएं या ट्विटर पर जाएं या चैट जीपीटी पर जाएं, आप सिर्फ जाकर, आपने टीवी पर नहीं जाना, टीवी पर नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चूंकि टीवी की तरजीहात बड़ी डिफरेंट है। फिर ऐलान कर दिया है कि 13 मजीद साथियों को रियासती अवार्ड दिए जाएंगे, यानी फिर और अवार्ड दिए जाएंगे। भाई, कल तुमने 23 मार्च को अवार्ड दिए थे, फिर 14 अगस्त को फिर अवार्डों की वो जनाब लंगर खुला, फिर अवार्ड दिए जाएंगे, फिर बंदे नॉमिनेट हो गए जनाब, और बंदे लेकर आओ अवार्ड देंगे, और बंदे लेकर आओ अवार्ड देंगे, लाइनों में थोक के हिसाब से अवार्ड, अवार्डों की मेरे ख्याल में रेडियो में डाल डाल के ना अवार्ड जाकर इस तरह से रखे जा रहे हैं कि 2 अवार्ड, 2। जरदारी साहब को मेरे ख्याल में कुर्सी लगानी चाहिए, जरदारी साहब को बैठ कर अवार्ड दे, चुके खड़े होकर थक जाते हैं, अक जाते हैं। अब कोई समझ नहीं आ रही, कह रहे हैं इनका कोई किरदार है जनाब, क्या किरदार है भाई, खुदा का खौफ करें यार। आपने सिर्फ पाकिस्तान की जो डिबेट है उसका अंदाजा लगाना है, या टेलीविजन की डिबेट का अंदाजा लगाना है। आप पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन पीटीवी पर जाएं, पीटीवी के ऊपर जो नई चंद भर्तियां हुई हैं, वहां पर जो नई शख्सियात को बिठाया गया, आप सिर्फ उनकी कमेंट्री सुने। अच्छा, वो सिर्फ पीटीवी पर नहीं बैठे हुए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उन्हें लाया जाता है और टीवी पर भी उन्हें लाया जाता है। अब सिर्फ उनकी गुफ्तगू सुने, गुफ्तगू सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस कमाश के या किस तरह के लोग हैं। और फिर अवार्ड ना दें, इसे भी अवार्ड दें, उसे भी अवार्ड, अवार्ड ही अवार्ड, ये इतने अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, भाई कल हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट किया है, अरबों रुपए की हमने सेलिब्रेशन की है, जिंदा कौमें सेलिब्रेट करती हैं, होनी चाहिए सेलिब्रेशन, हमारे पास दिन कम होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन नाजरीन जिंदगी इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है। आप खबर पख्तूनख्वा सूबे का जाकर हाल देखें, आप सिर्फ गूगल पर जाकर देखें, ये सुबह उजड़ गया है। खबर पख्तूनख्वा स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन सूबा, स्ट्रेटेजिकली सबसे अहम तरीन सूबा खबर पख्तूनख्वा, वहां पर एक नेशनल डिजास्टर आया हुआ है, तबाही मची हुई, उजड़ गया है, मौत का नंगा नाच है वहां पर, घर तबाह, बिल्डिंगें तबाह, स्कूल तबाह, जंगलात तबाह, पहाड़ तबाह, बर्बादी है, दरिया चढ़े हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है, क्लाउड बस्ट हो गया है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बिल्कुल उभर रहा है, पूरे का पूरा सुबह उभर रहा है, लोगों के बच्चे बाहर खड़े हैं, घर तबाह हो गए, पूरी जिंदगियां लगाकर घर बनाया था, सामान घर के अंदर रखा था, सब बर्बाद, सब कुछ बैग। एक गांव है, उस गांव के 80 घर मिल ही नहीं रहे, बिल्कुल बर्बाद हो गए, यानी फ्लैटन, कंप्लीटली फ्लैट। टेलीविजन की डिबेट ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। नेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा, मौजूद नहीं। हमने क्लाइमेट के बारे में हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, सोच ही नहीं। क्लाउड बर्स्ट और ये क्या करना है, इसके बारे में मैं अभी पढ़ रहा था, मेरा थीसिस चूंकि इसी के ऊपर है कि मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर में जो उनका दारुल हुकूमत है और बाकी बड़े शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर क्लाइमेट की वजह से डिजास्टर ज्यादा आ सकते हैं, उन्होंने रोडों के अंदर टनल्स बनाई, यानी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई है, जो सड़कों, एक ऊपर सड़क है, नीचे उन्होंने उसी तरह की टनल्स बनाई हुई है या जगह बनाई हुई है, उन्होंने पानी स्टोर करने के लिए, यानी खुदा ना खास्ता अगर पानी ज्यादा हो जाए तो किसी डिजास्टर से बचने के लिए उन्होंने सड़कों के नीचे वो बड़े बड़े जगह बनाई हुई है जहां पर पानी स्टोर होता रहता है। और वो सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि 2-2, 3-3 तह नीचे तक है। तो सड़कों के नीचे उन्होंने बाकायदा से जहां जहां से सड़क गुजरी हुई है उसके नीचे उन्होंने एक एक टनल भी बनाई हुई है जहां पर पानी सेव हो रहा है, पानी रेस्क्यू हो रहा है। इंडिया के अंदर इवन पॉलिसीज मौजूद हैं। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तो खैर उन्हें छोड़ दें, दुनिया पॉलिसी बना रही है, नेशनल लेवल के ऊपर जाकर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है। फिर डिजास्टर को कैसे अवॉइड करना है, खुदा ना खास्ता क्लाइमेट की वजह से जो तबाही आएगी उसको सामने रखते हो, अच्छा क्या पॉलिसी है, घर कैसे बचेंगे, लोगों को कैसे रेस्क्यू करेगा, जहां जहां पर आबादियां उन्हें शिफ्ट किया जाता है, कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। अब मैं सिर्फ आपके सामने नंबर रखता हूं, अब आप खुद अंदाजा लगा लें भाई, ये दे आर ह्यूमंस, ये इंसान है, ये शुगल नहीं है। केपी के गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब में तबाही, 229 अफराद जाम भाग। अच्छा, ये वो नंबर है जो अभी तक सिर्फ आया है सामने, अभी तक कोई पता नहीं है कि कितनी बड़ी तबाही, 229 तो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है जो कि अनकंफर्म्ड है, ये हजारों तक चला गया है। दर्जनों अफराद लापता हैं। इमदादी सरगर्मियों के लिए बाजोड़ जाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, 2 पायलट समेत 5 अफराद जाम भाग हो गए हैं। बाजोड़ के लिए जो एक इमदादी हेलीकॉप्टर जा रहा था वो भी क्रैश कर गया है खराब मौसम की वजह से, और
2 پائلٹ سمیت 5 افرادوں کی جان شخصیات کی جان وہاں پر چلی گئی ہے. پھر ناظرین خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کلاؤڈ بسٹ، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانوں پر تباہی پھیلا دی. اور یہ جو تباہی آ رہی ہے یہ آپ کا بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہے. اور صرف یہ بلینز آف ڈالرز کا نقصان نہیں ہے جو صرف گھر اجڑے ہیں یا انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہوا، یہ آپ کا ڈومیسٹک سسٹم سارا تباہ ہو گیا. میری ایک اس چیز کے اوپر ریسرچ تھی کہ کلائمیٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ گھروں کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں، چونکہ گھر کا ماحول خراب. جب گھر ہی اجڑ گیا پوری کی پوری، جہاں پر فیملی جس چھت کے نیچے رہتی تھی، جب وہ چھت ہی اوپر سے اڑ گئی تو پھر اس کے بعد خواتین کے ساتھ ایک ظلم شروع ہو جاتا ہے، پھر طلاقیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بچے ولنریبل ہو جاتے ہیں. تو پورا کا پورا سسٹم، پورا ماحول، پوری سوسائٹی تباہ ہوتی ہے، برباد کرتی ہے، کولیپس کر جاتی ہے. ہر طرف سے لا قانونیت پھیلتی ہے اور تباہی نکلتی ہے. پھر ناظرین یہ رضوان خلجائی صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ بنیر میں ہوا ہے کہ بنیر میں تباہی اور بربادی حد تک پھیل گئی ہے. اور یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ پہلے آپ تھوڑی سی تباہی دیکھ لیں، چونکہ میں ابھی ایڈٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ آپ صرف بربادی دیکھیں. بالکل ہر طرف ناظرین موت کا ایک ناچ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، اور خوفناک قسم کی تباہی. اس پر بات نہیں کر رہے. اچھا، یہ بابا پیر بنیر میں طوفانی بارش سے ایک گاؤں کے 80 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے. ایک گاؤں کے 80 سے زیادہ خالی گھر تباہ ہوئے ہیں. پھر یہ جی اے نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ پی کی حکومت کے امدادی سامان لے کر جانے والا سرکاری ہیلی کاپٹر باجوڑ میں کریش کر گیا ہے. 2 پائلٹ سمیت 5 افرادوں کی شخصیات کی جان چلی گئی ہیں. تو یہ امدادی سامان لے کر جا رہا تھا اور یہ جہاز بھی کریش کر گیا ہے. تو تباہی ہے جو کہ کے پی کے اندر پھیلی ہوئی ہے. وہاں پر بلوچستان کے اندر ہماری سروس بند ہے. تو یہ 2 صوبے ان کی پوزیشن یہ ہے. پھر ناظرین کچھ بڑی اچھے ویژولز آئے جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری آفیشلز کے کندھوں کے اوپر بچے چڑھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت ویژولز ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ ملٹری آفیشلز ہیں اور ان کے کندھوں کے اوپر معصوم بچے چڑھ کر انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے، انہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے. کے پی کے اندر ظاہر ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. گنڈا پور کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن کیا کریں گے یہ سامنے ہے. تباہی ہے جو کہ بالکل طوفان ہے جو کہ آیا ہوا ہے. اچھا، یہی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر بھی بنی ہوئی ہے. بڑی بڑی عمارتیں گر رہی ہیں، ہسپتال گر گئے ہیں، تباہی ہے جو کہ وہاں پر پھیلی ہوئی ہے. لیکن یہ ڈیبیٹ ڈسکشن ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں ہے، یہ گفتگو ہی نہیں ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں، اس کے اوپر کوئی سوچ ہی نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. یہ آفس آف دا ڈپٹی کمشنر نے جو بنیر سے جاری کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 72 ڈیڈ باڈیز ریسیوڈ ہوئی ہیں، 12 پھر ڈی ایچ کیو اسپتال میں 12 ہوئی ہیں، پھر چاگرزائی میں 5 ڈیڈ باڈیز، گاگرا میں 2 ڈیڈ باڈیز، ٹوٹل 91 ڈیڈ باڈیز ریسیو ہو چکی ہیں. یہ صورتحال ہے ناظرین کے پی کی. پاکستان کے میڈیا میں ٹیلی ویژن کے اوپر کیا ہو رہا ہے جناب؟ ابصار عالم صاحب نے کہا تھا میں صحافت چھوڑ رہا ہوں، اور انہوں نے شریف خاندان کی نوکری کی تھی، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے چوک میں، اور گاڑی کی چوک میں ابصار عالم صاحب کو بٹھا کر انہوں نے ایک تصویر بھی بنائی تھی. میرے خیال میں وہ تصویر اسی لیے بنائی تھی تاکہ وہ ہانٹ کرے ابصار عالم صاحب. ابصار عالم صاحب کل گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو کر رہے ہیں 14 اگست والے دن. کہتے ہیں کاش کل ایوارڈ کی تقریب میں بیٹھے اس شخص کو بھی ایوارڈ دیا جاتا جس نے عمران ریاض خان اور شہباز گل کو اس ملک سے فرار ہونے میں مدد دی تھی تاکہ وہ باہر جا کر فوج کو گالیاں نکالے. اگر آپ اس شخص کا نام سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور بہرحال ابصار عالم نے اس شخص کا نام نہیں بتایا اور کہا کہ عمران ریاض کو اپنے ملک سے باہر بھیجنے میں، فرار ہونے میں مدد کی تاکہ وہ فوج کو گالیاں دے سکے. عمران ریاض خان دہائیوں پر مبنی اس بندے کا تجربہ ہے، صافتی تجربہ ہے، نیچے سے لے کر شروع کیا، اپنا مقام بنائے اور پاکستان کی ایک پرومیننٹ شخصیت بنا. شرم نہیں چاہیے ہمیں کہ بھائی اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اسے انصاف نہیں ملا عمران ریاض خان کو، اور پاکستانی نظام انصاف کے سامنے عمران ریاض ایک کھڑا ہے، سوال کے طور پر کھڑا ہے، اور یہ ہانٹ کرے گا. یہ ایک بڑی بدقسمت اور بد نصیب کالی تاریخ ہے جو ہمیں ہانٹ کرے گی، ہمارا پیچھا کرے گی، ہمارا تعاقب کرے گی کہ بھائی عمران ریاض کو جواب دو کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور پھر آگے یہ لکھ رہے ہیں ناظرین فوج کو گالیاں نکال رہے ہیں. یہ گھٹیا پن ہے، لچڑ پن ہے بہت سارے ٹاؤٹس کا جو لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ اداروں کو گالیاں دے رہی ہیں، اداروں کے بارے میں یہ بات چیت کر رہے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں عمران ریاض خان کی یا کسی کے بھی پاکستان کے اندر جب بھارت کے ساتھ ہماری ملٹری کنفرنٹیشن ہوئی، ایوری بڈی واز سپورٹنگ پاکستانی فوج، پاکستان ملٹری، ایوری بڈی. آپ چھوڑیں سب کچھ. کل جو ملٹری آفیشلز کو ایوارڈ دیے جا رہے تھے، جب ایئر فورس کا وہ جوان سامنے آیا پورا ملک تالیاں بجا رہا تھا، ٹی وی پر دیکھ کر ہم سب تالیاں بجا رہے تھے. فوج کو گالیاں دے رہے. یہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں، نیریٹو بناتے ہیں، یہ لوگوں کی زندگیاں ولنریبل کر دیتے ہیں، زندگیاں یقین مانے اس طرح کے جھوٹے بیانیاں بنا کر ولنریبل کر دیتے ہیں. یہ عمران ریاض اس ملک کا شہری نہیں ہے، فوج عمران ریاض خان کی نہیں ہے.
تو یہ خاص قسم کا ایک بیانیہ بنایا جائے, خاص قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے. اب ہم توقع ہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کو کم از کم یہ سمجھ آ رہا ہوگا, ادارے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں کہ پاکستان کے اندر مختلف قسم کے ٹاؤٹس ہیں جو کہ اداروں اور بڑی فالوئنگ والے ایسے جرنلسٹوں صحافیوں کے درمیان ایک لائن ڈرا کر رہے ہیں جو کہ یہ ٹاؤٹس ڈرا کر رہے ہیں. عمران ریاض سے زیادہ کسی نے بھی پاکستان کے ان اداروں کو بیک نہیں کیا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. عمران ریاض ہمیشہ سے پرو آرمی رہا ہے اور وہ پرو آرمی شخص ہے. جو سوال جا رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب یا کسی کے بھی اٹھائے جا رہے ہیں وہ ایک فکشن ہے, پولیٹیکل ایک سوال ہے جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ باقاعدہ سے کہ فوج کو جا کر گالیاں دیں, امیجن ہے یہ کہانی. اچھا, اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب نے جواب دیا. عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں, ابصار عالم تم جیسا ضمیر فروش بے شرم آدمی میں نے پوری صحافتی برادری میں دوسرا نہیں دیکھا. میں نے کبھی اپنے بدترین دشمن کو بھی گالی نہیں دی. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گھٹیا پالیسی سے اختلاف ہوا, میرا اور ہر پاکستانی کا حق ہے, مگر چند ٹکوں کے عوض اپنا ایمان بیچ کر سیاستدانوں کی گاڑیوں میں جھولنے والے تم جیسے ٹاؤٹ صرف غلامی کرنا جانتے ہیں. بے شرم انسان, میں پاکستان سے کیسے نکلا اس کے بہت سے ثبوت اور گواہ دونوں موجود ہیں. اچھا, یہ اندازہ لگائیں کہ سوال یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ بھائی عمران ریاض خان کو لیگلی آپ نے کیوں نہیں پاکستان سے باہر حج کرنے کے لیے جانے دیا گیا. اگر وہ پاکستان سے جانا چاہ رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں اسے جانے دیا گیا. اور اب تم بھی اس شخص کا نام لو جس نے یہ جھوٹی کہانی بنائی ہے. تو عمران ریاض نے کہا کہ تم جواب دو. ناظرین, میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ویژولز پاکستان کے باہر دنیا بھر میں جو 14 اگست اور 15 اگست سیلیبریٹ ہوئی ہے وہ انڈینز اور پاکستانیوں نے دونوں نے مل کر سیلیبریٹ کیا. یعنی ادھر انڈینز کی بائک جا رہی ہیں, ادھر پاکستانیوں کی بائک جا رہی ہے, دونوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ گوروں کے ملکوں میں بھی ہوا ہے اور دبئی اور مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک میں بھی ہوا. ہماری بھارت کے ساتھ کنفرنٹیشن ناظرین ہو گئی ہے, پلڑا ہمارا بھاری, ہم نے امپیکٹ دکھایا ہے. بھارت نیگوشیٹ کرے گا امریکہ کے ساتھ, ٹرمپ کے ساتھ. آج نہیں تو ٹرمپ لازمی بھارت کی طرف دوبارہ سے لین کرے گا. اس کا انٹرسٹ بھارت کے ساتھ زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ ہم اس وقت ہماری امپورٹنس ہے, نو ڈاؤٹ فیلڈ مارشل صاحب کو وہ پسند کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہا ہے اور اس کا بہت سارے حوالوں سے بہت سارے امپیکٹس ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ بڑا شارٹ ٹرم کے لیے ہوگا. کیا ہم اس شارٹ ٹرم میں ہم بھارت کے ساتھ کیا کبھی ڈسکشن نہیں کر سکتے؟ ہم بھارت کے ساتھ اپنی فورن پالیسی بہتر نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے انڈیا کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز ڈسکشنز کوئی تھرڈ ملک کے اندر ڈسکشنز نہیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں ناظرین ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ملٹری کنفرنٹیشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے, یا تناؤ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر انڈیا ہمارے خلاف اس ملک کے اندر ایک الائنس بناتا رہا, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی انٹرنیشنلی, تو یہ ملک کے لیے بہتری نہیں ہے, ہماری اکانومی کے لیے بہتری نہیں ہے, ہمارے اور بہت سارے ہمارے جو حالات ہیں ان کے لیے بہتری نہیں ہے. وی نیڈ اے کنسنسس کہ جہاں پر کم از کم ہماری ٹریڈ کھلے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, دہشت گردی کو مل کر اسے کمبیٹ کیا جائے. اس کا جو بلوچستان کے اندر خاص طور پر جو انڈین ایجنسیز کروا رہی ہیں اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنایا جائے. لیٹس سی یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈسکشن ڈپلومیسی یہی چیزوں کا حل ہوتا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.